اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اف ولا تنہرہما صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمامی ابواب کے بڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن بذلہ وبصارہ۔ اللہ رب العزت نے انسان تخلیق فرمانے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے کتاب لا ریب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہم دنیاوی طور پر اپنے گھر کی جب بھی کوئی نئی چیز خریدتے ہیں، اس کا ڈبہ کھولنے کے بعد اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی کتاب نکلتی ہے۔ اس کتاب کے اوپر لکھا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ آپ اے سی لے لیں، فریج لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، تو اس کتاب کے اوپر اس کا طریقہ استعمال لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے بھی ایک کتاب بھیجی ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ ایک کتاب دی جاتی ہے۔ کتاب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک اس چیز کو کتاب کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ چیز ٹھیک چلے گی، اگر کتاب سے ہٹ جائیں گے تو یہ چیز جلدی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمانے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے بھی کتاب بھیجی ہے کہ جب تک مسلمان اس کتاب کے مطابق چلے گا تب تک ٹھیک ہے، اور جب اس کتاب سے ہٹ کر اپنی ذاتی تحقیقیں پیش کرنے لگے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ مسلمان کی ہدایت کے لیے جو چیز ہے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھا لیں، وہ بھی سکھا لیں، وہ بھی سکھا لیں۔ ایک سادہ سا فارمولہ ہے، آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ بچوں کو کیا کیا سکھائیں، آپ صرف ایک قرآن سکھائیں ان کو، پھر قرآن ان کو بتائے گا کہ ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے۔ اصل میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اپنا اپنا حق چاہتا ہے، ہم سب اپنے اپنے حقوق چاہتے ہیں۔ حق کی تلاش سب کو ہے، ہم سب کو حقوق کی تلاش ہے، لیکن کبھی تھوڑی دیر کے لیے توجہ تو کریں کہ جتنے بھی رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں سب کے حقوق بیان کس نے کی ہیں، تو وہ آپ کو ایک ہی رستہ ملتا ہے جو سیدھا مدینہ المنورہ کی طرف جاتا ہے۔ بیوی کو حق چاہیے تو دین پڑھنا پڑے گا، شوہر کو اپنا حق چاہیے تو دین کی طرف آنا پڑے گا، اولاد کو حق چاہیے تو دین میں آنا پڑے گا، ماں باپ کو اپنا حق چاہیے تو دین میں آنا پڑے گا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم دین کے علاوہ اپنا اپنا حق حاصل کر لیں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ حقوق سارے بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہوئے ہیں، اور شریعت کو چھوڑ کے جو بھی اپنا حق تلاش کرنے لگے گا اس کو اس کا حق نہیں ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی بات اپنے ذہنوں میں یہ رکھیں کہ جس کو بھی اپنا حق چاہیے اس کو دین مصطفیٰ سے ملے گا، حضور کے دین کے بغیر حق نہیں ملے گا۔ آج ہر طرف رونا یہ ہے کہ اس کو حق نہیں مل رہا، اس کو حق نہیں مل رہا۔ ماں باپ یہ رو رہے ہیں کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، بات نہیں مانتے۔ اور میرے بھائی، بچے نے قرآن پڑھا ہوگا نا تو وہ کبھی سگے باپ کے آگے نہیں چلے گا، کبھی باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھے گا نہیں، باپ کے نوالا توڑنے سے پہلے روٹی کا نوالا نہیں توڑے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا باپ ہے، میری جنت ہے۔ آپ قرآن پڑھائے نا اور حقوق سارے مانگے تو حقوق کبھی نہیں ملیں گے۔ ہم نے قرآن بھلا کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے؟ جب بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو سر پہ سایہ کر لو، کسی بڈھے کی روح اٹک گئی ہے تو سر پہ کھڑے ہو کے یاسین پڑھ لو، دفن کر لیا ہے تو سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ لو،
چیلم آ گیا تو مدرسوں سے پڑھے ہوئے قرآن لے آؤ اور ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرا لو. قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا. آپ نے قرآن اٹھایا، بیٹی کے سر پہ سایہ کیا، بیٹی کو رخصت کر لیا. کسی سے پوچھو بھی قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کیوں کی ہے، تو وہ ایک ہی جواب دے گا جی دیکھیں جی قرآن کی برکت ہوگی تو بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا. یار سوچنے کی بات ہے، قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو اتنی برکتیں ہو گئی. قرآن سایہ کرنے کے لیے تھوڑی آیا تھا، قرآن پڑھایا نہیں ہے، لیکن اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے سارے تیار ہیں. اس کی سادہ سی مثال ہے قرآن کی برکت کتنی ہے. کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس کا کوئی کام پھنس جائے تو وہ کسی بھی کامل بزرگ کے پاس جا کے ایک تویز لاتا ہے. وہ تویز جس پہ اللہ کا قرآن لکھا ہو، اس کے علاوہ تو تویز کا کنسپٹ ہی نہیں ہے نا. اب اس نے ایک تویز لیا، چمڑے میں منڈوایا اور سینے کے اوپر لٹکا لیا. اب وہ قرآن کی ایک آیت سینے کے اوپر ہے اور اس کی اتنی برکت ہے کہ اس کے لیے رستے کھلتے جا رہے ہیں. یار جس قرآن کی ایک آیت سینے کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، اور جس کے سینے میں سارا ہی اللہ کا قرآن ہو تو گھر میں قرآن کے 5 نسخے پڑے ہوئے ہیں، اس کو کھول کے ہم ہدایت نہیں لے رہے. آپ ساری سیرت رسول پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو ایک حدیث نہیں ملے گی کہ فلاں صحابی نے اتنا لمبا سفر کیا ہو اور مدینے میں آ کے حضور سے تویز مانگا ہو. ایک حدیث آپ کو نہیں ملے گی. تویز بنانا بالکل جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن صحابہ اتنا طویل سفر کیوں کرتے تھے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے علم دین حاصل کرتے تھے. علم دین کی طرف آئے. یار آپ نے اگر نسلوں کو دین نہ دیا تو ایک بات کو پلے باندھ لیں، آپ کو ساری زندگی آپ کا حق نہیں ملے گا. اور ایک اور بات ہے، نام کا دیندار ہونا اور ہوتا ہے، عملی دیندار ہونا اور ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور حالت کیا کہ ان کے اپنے گھروں میں دین نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب باپ کا انتقال ہوتا ہے نا، جوان بیٹے اسی حاجی صاحب کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں کہ آ کے میرے والد صاحب کو غسل دے دو. تیرے 1.5 کروڑ کا گھر، تیری 50 لاکھ کی گاڑی تیرے کس کام آئی؟ تیری غربت کی انتہا یہ ہے کہ تیرا سگا بیٹا تیری میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. سوچو اس باپ نے زندگی میں کمایا ہی کیا ہے جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے. تیرے موبائل تو تیری نشانی سمجھ کے بچے رکھ لیں گے، تیری موٹر سائیکل تو تیرے بچے نشانی سمجھ کے رکھ لیں گے، لیکن تیرے کفن سے جو کپڑا بچے گا نا، تیرے بچے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے. جس صابن کے ساتھ سگے باپ کو نہلایا ہوتا ہے نا، یار بچوں کو تو ان صابن سے خوف آ رہا ہوتا ہے. تیرے بدن سے اترنے والا کپڑا تیرا بیٹا ایسے 2 انگلیوں سے اٹھائے گا، اس کو اس لباس سے بھی خوف آئے گا جس لباس میں تیری روح قبض ہوئی ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا. سب سے بنیادی فلسفہ یہ غلط ہو گیا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں، ہم بری ذمہ ہے. قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو گھر کا سربراہ ہوگا قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور فرمائے گا بتا تجھے میں نے گھر کی سربراہی دی تھی، تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی. ہم سے صرف ایک حساب ہمارا انفرادی طور پر ہے اور ایک حساب ہمارا اجتماعی طور پہ بھی ہونا ہے. ہمیں اس جملے نے برباد کر لیا، دو جی میں اپنی قبر سے جانا، انہیں اپنی قبر سے جانا ہے، میں اپنا حساب دینا، انہیں اپنا حساب دینا ہے. اور میرے بھائی تجھ سے تیرے گھر والوں کے بارے پوچھا جائے گا، بتا تو نے ان کی کیا تربیت کی تھی. آج المیہ یہ ہو گیا کہ ہم نے عقیدے مضبوط کرتے 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 کردار لوز کر لیے. جتنا ضروری عقیدہ تھا ہمارے لیے، کیونکہ ہماری بقا اور نجات صرف عقیدے پہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کردار کتنا ضروری تھا. کردار اتنا ستھرا ہوتا کہ لوگ ہمارا کردار دیکھ کے ہم سے پوچھتے ہیں تو کس کے پاس بیٹھتا ہے. آپ کا رویہ ایسا ہو کہ لوگ آپ سے پوچھے ہیں تو کس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے.
اس واسطے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کا ادب کریں اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئے. میری بات سے ناراض نہیں ہونا، ہو بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم جس کے ممبر پہ بیٹھے ہیں نا، ہم نے اس نبی کو جواب دینا ہے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اہل سنت ہوں، پکا بھی ہوں، سچا بھی ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے لگا ہوں. اہل سنت نے اپنے مرنے والوں کو صرف چند دیگوں تک محدود کر دیا. سب سے بڑا ظلم سنیوں نے اپنے مرنے والوں کے ساتھ یہ کیا. آپ صورتحال اٹھا کے دیکھیں یار، باپ میرا جائے اور میں جا کے بچوں سے ترلے کروں کہ تم میرے باپ کے لیے قرآن پڑھو. میرے باپ نے اذیت میرے لیے اٹھائی تھی، مشقت میرے لیے کی تھی، اپنے مالک کی گندی گالیاں وہ میرے لیے سنتا رہا، اور میں جب اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی باری ہے تو اصالہ ثواب کرنے کے لیے گلی محلہ میں پرچیاں بانٹتا پھروں. سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہم نے، اپنے مرنے والوں کو چند دیگوں تک محدود کر دیا. اور ظلم کی انتہا بھلا کیا ہے؟ اصالہ ثواب کے لیے اتنا لمبا پرچہ آتا ہے، اتنے لاکھ مرتبہ یہ، اتنے ہزار مرتبہ یہ. تو میں نے ایک جگہ رک کے پوچھ لیا، میں کہا بتاؤ یار، اتنی لمبی فہرست لے کے آئے ہو، بتاؤ اس میں مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ جس کا باپ گیا اس کو ایک رکوع پڑھنا نصیب نہیں ہوگا. آپ فیصلہ کریں، مرنے کے بعد مرنے والوں کو قبر میں ہماری دیگوں کا انتظار ہے. لیکن ہم نے بھلا کیا کیا؟ سال کے بعد 2 دیگیں پکائی، ساری برادری کو جمع کر لیا، ختم دلایا، لنگر کھایا کھلایا، اور سمجھا بھلا کیا ماں باپ راضی ہو گئے ہوں گے. آپ فیصلہ کریں، ایک ترازو میں 100 دیگیں رکھ لو اور دوسرے ترازو میں آپ 5 وقت اتحیات میں بیٹھو اور یہ کہو ربنا اغفر لی والی والدیّ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. بتاؤ ماں باپ کو ٹھنڈ کس بات سے پڑنی ہے یار؟ مرنے والے ہماری دیگوں کے محتاج چھوڑیں گے. آپ فیصلہ کریں، جو کھانا پکتا ہے، میں کھانے کا منکر نہیں ہوں، کھانے والا بھی ہوں، کھلانے والا بھی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کما کے کھلانے والا ہوں. لیکن فیصلہ آپ کریں، جو کھانا پکتا ہے وہ مردے نے کھانا کہ زندہ بندے نے کھانا ہے؟ ہم گھر سے سارے تو مرنے والے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آتے وقت چیلم ہو تو پھل اتنا اچھا جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے. پھل زندہ لوگ کھاتے ہیں کہ مردہ کھاتا ہے؟ آئے کس کے لیے تھے؟ تو اس کے لیے کیا لے کے آیا؟ ایک بات کو، اس بات کو اپنے ذہن میں جگہ دے دینا. میرے پاس طویل وقت نہیں، بس میں موضوع سمیٹنے لگا ہوں. جو ظلم ہم نے شروع کر لیا، اگر اس ظلم کو نہ روکا گیا تو اس بات سے اپنے ذہنوں کو بالکل خالی کر لیں کہ آپ کے بچے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرنے کے بھی قابل ہوں گے. میں ایک لمحہ فکریہ آپ کو دینے لگا ہوں. میرے سمیت ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں جا کر ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے، جس بچے کے لیے میں صبح سے لے کے شام تک مزدوری کر رہا ہوں، اگر مجھے آج آنکھیں بند کرنی پڑ گئی تو یہ میرا سگا بیٹا میرا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل ہے کہ نہیں ہے؟ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ جنازہ پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، سگا بیٹا ہوتا ہے، باپ کی میت کے پیچھے خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے، اور مرنے والے کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے جنازے میں خاموش کھڑا ہو جائے. سوال ہے میرا آپ سے، آپ نے اپنی اولادیں کتنی کے تیار کی ہیں؟ ہمارے رویے کتنے سخت ہو گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ کہنے لگا حضور وہ فلاں بندہ جمعہ پڑھنے نہیں آتا، اس کے بارے کیا فتویٰ ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، شاید میرے جیسے مولوی کے لیے دیا ہو. فرمانے لگے بیٹا، لوگوں پہ فتوے لگانے کے لیے نہ آیا کرو، جب نماز پڑھنے آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آیا کرو. ہمارا کیا مزاج بن گیا، میں گیا سی انہوں سمجھایا سے کو نے گل نہیں منی، میں کو دوبارہ جاواں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر پڑنے کے باوجود رسول کریم صرف اور صرف ابو جہل کے دروازے پہ 2000 مرتبہ گئے ہیں. جانتے تھے اس نے کلمہ نہیں پڑھنا، اس کے باوجود ابو جہل کے دروازے پہ 2000 مرتبہ جا کے تبلیغ کی ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. ہمیں ایک سے دوسری بار کوئی بات کر دے ہم اس سے سلام لینا چھوڑ دیتے ہیں. بس میں آخری مثال دے کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں.
جن کو اللہ نے بچے دیے نا وہ میری بات کو جلدی سمجھیں گے، یا جس سے پیار ہوگا نا وہ بات جلدی سمجھ جائے گا۔ آپ کے سامنے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ گھر میں چولہے پہ کوئی چیز پک رہی ہو اور آپ کا چھوٹا سا بچہ چلتے چلتے اس گرم برتن کو یا آگ پہ ہاتھ لگانے لگے، تو آپ کیا کریں گے؟ کس طرح دوڑیں گے؟ رستے میں کوئی چیز بھی آئے تو پرواہ، ہاتھ میں کوئی چیز گر جائے تو کوئی پرواہ، کیوں دوڑیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میری اولاد ہے، اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، یہ دنیاوی آگ ہے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو اللہ نے 3000 سال جلا کے تیار کیا ہوا ہے۔ اور جہنم کا کتنا کھولتا پانی کہ جب جہنمیوں کو پانی پیش کیا جائے گا نا تو پیالہ ابھی ایک ہاتھ دور ہوگا اور جہنمی کے چہرے کی ساری کھال اتر کے پیالے میں گر جائے گی۔ یار دنیا میں آپ کا بچہ اگر آگ کو ہاتھ لگانے لگے تو آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کو بچانے کے لیے چلے جاؤ گے۔ سوچو اگر اسی اولاد کو نمازی نہ بنایا، اگر اسی اولاد کو دین نہ دیا، تو کیا جہنم کی آگ ان پہ برداشت کر سکو گے؟ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم صرف دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ میں بس آخری جو جملہ میں نے کہنا تھا وہ کہہ کے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، اور اس جملے کے اندر ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ آپ یہ انگلی مت اٹھائیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، اللہ اس میں برکت پیدا کرے گا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں، آپ اپنی اولاد پہ توجہ دیں۔ جو تربیت آپ اپنی اولاد کی کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک جڑی بوٹی ہے جو نا پہاڑوں کے اوپر پائی جاتی ہے، اس بات کو توجہ سے سمجھنا کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ وہ 4-5 پہاڑ کراس کر کے نا چھٹے پہاڑ کے اوپر جڑی بوٹی پائی جاتی، بڑی نایاب ہے۔ ایک شہر کے اندر نا ایک وبا پھیل گئی تو طبیبوں نے کہا کہ اگر وہ جڑی بوٹی مل جائے نا تو یہ جو وبا پھیلی ہے اس کو سنبھالنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ اب لوگ ہمت کرتے تھے، ڈھلان اتنی تھی کہ سلپ ہو کے گرتے تھے اور چوٹ لگ جاتی تھی اور کوئی اس تک پہنچ نہیں پاتا تھا۔ ایک بندے نے ہمت کی، وہ چڑھا، ڈھلان تھی، وہ بھی گرا، چوٹیں اس کو بھی لگی، لیکن بندہ ہمت والا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اوزار لیے اور پہاڑوں کو نہ تراشنا شروع کیا۔ ایک پہاڑ کو تراشا، سیڑھیاں بنائی، پھر دوسرے پہاڑ کو، پھر تیسرے کو، چوتھے کو۔ 4 پہاڑ اس نے تراشے اور اس کی زندگی کے 60 سال بیت گئے پہاڑ تراشتے تراشتے، اور اس کی زندگی کا آخری وقت آ گیا۔ اس کے پاس ایک بندہ ہے، کہنے لگا یار تو نے زندگی ضائع کر دی ہے۔ اس نے کہا میں نے زندگی تو ضائع نہیں کی۔ اس نے کہا تجھے کیا ملا؟ ساری زندگی تو نے پہاڑ تراشنے میں گزار دی ہے، منزل تک تو پھر نہیں پہنچا، تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ اس نے کہا میرے بھائی میں بڑا کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا خاک کامیابی ہے، نہ جڑی بوٹی ملی، مر بھی تو گیا اور زندگی ساری پہاڑوں پہ گزار دی ہے۔ اس کا جملہ سنیے گا، کہنے لگا میری کامیابی کی انتہا یہ ہے کہ میں نے 4 پہاڑوں میں رستہ بنا دیا ہے، میرے بعد جو آئے گا نا وہ شروع 5 میں سے کرے گا۔ آپ نے اپنی نسلوں کے لیے کیا رستہ بنایا؟ صرف رسم و رواج؟ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو رسم و رواج سے باہر نہ نکالا تو ایک بات کو پلے باندھ لیں، آپ کا اصالِ ثواب صرف 2 دیگوں تک محدود رہ جائے گا اور آپ کے بچے آپ کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ بیٹا باپ کو دفن کر کے بھی گلی کے کنارے آتا ہے، ہاتھوں پہ قبر کی مٹی تازہ ہوتی ہے، زبان پہ کیا ہوتا ہے سارے بھائی بیٹھا روٹی کھا کے جانا۔ باپ کو دفن کر کے اب ساری رات اس کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے؟ صبح میں نے منڈی پھل لینے بھی جانا ہے، چنے لینے بھی جانا ہے، دیگوں والوں کو بھی کہنا ہے۔ کاش آپ نے اس کو اتنا دین دیا ہوتا کہ ساری رات اس کو یہ فکر ہوتی کہ میرا باپ حساب دے رہا، میں جا کے قرآن پڑھ لوں۔ آپ رسم و رواج کے نیچے اپنی نسلوں کو دبا کے جائیں گے اگر ان رسم و رواجوں کو ختم نہ کیا گیا۔ میرے رسول کریم کا کیا حکم تھا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنتا ہے نا، اتنی دیر میں مردے کا حساب و کتاب ہوتا ہے، لہذا دفن کرنے کے بعد اتنی دیر قبروں کے قریب بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا کرو۔ لیکن ہم نے کس میں لگا دیا؟ منڈی پھل لینے جانا ہے، صبح منڈی چنے لینے کے لیے جانا ہے،
اس واسطے آپ نے اگر اپنے بچوں کو رسم و رواج سے نہ نکالا، اب میری ساری گفتگو کے بعد کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے شاید میں نے اصالِ ثواب کا کوئی انکار کر دیا۔ اصالِ ثواب کریں لیکن وہ والا جس کا فائدہ زیادہ دیر تک ہو۔ لوگ نا بات کا مطلب نہیں سمجھتے، مطلب کی بات نکالتے ہیں۔ اب جانے کے بعد فتوے کیا لگیں گے، لو جی مولوی بنایا صرف اصالِ ثواب کا انکار کر کے چلا گیا۔ اور میں کہہ رہا ہوں بھائی کرو، مدرسوں میں 2000 دے کے پڑھے ہوئے قرآن نہ لو، باپ تیرا ہے تو خود بیٹھ کے قرآن پڑھ۔ میں یہ رونا رو رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی سی بات کٹ کریں گے، اپنے مطلب کی بات نکال لیں گے، اس کو میڈیا پہ ڈال دیں گے، لو دیکھو جی فلاں مولوی نے یہ کر دیا، فلاں مولوی نے یہ کر دیا۔ جو رونا رو رہا میرے بھائی اس رونے کو سمجھو یار، رونا صرف اتنا ہے کہ اپنی نسلوں کو اتنا دین ضرور دے کے جانا کہ مرنے کے بعد تمہاری میت غسل کے لیے نہ ترسے۔ اس باپ نے کچھ نہیں کمایا جس کو غسل بھی غیر دیں، کفن بھی غیر دیں، جنازہ بھی غیر پڑھائیں، دفن بھی غیر کریں، سوچو اس باپ نے زندگی میں کمایا کیا ہے؟ آپ ایک عالم ڈھونڈتے جنازہ پڑھانے کے لیے، مرنے والے کا بیٹا ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ انجینئر ہو تو سوچو مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو جنازے میں کون آئے گا؟ اور بھائی پہلی 3-4 صفحے ساری علماء کی ہوں گی۔ اب مولا علی کا فرمان یاد ہے، جب کسی سے دوستی کرو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ اس واسطے بات کا مطلب سمجھنا ہے، مطلب کی بات نہیں سمجھنی۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔